رمضان کے دنوں میں پکوڑے بنا رہی تھی تو مجھے کال آئی تھی کہ پیپر جمع کروا دے. یہاں سے سیاسی سفر کا آغاز ہوا اور میں نے ہاتھ دھوئے، پکوڑوں کا مسالہ سائڈ پہ رکھا. سارے ہمارے سینیٹرز ہی ہیں اسپیشلی، اور سب ایوانوں میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں وہ ٹیکس نہیں دیتے، اور کیونکہ سیاست عوام کی خدمت کے لیے آتے ہیں تو ابھی تک ایسا کوئی میں نے دیکھا نہیں. السلام علیکم، شکریہ طلعت صاحب، آپ نے اس پروگرام میں بلایا. باقی آپ نے سوال پوچھا کہ سائرہ بانو کون ہے، تو ایک ہی فکرہ ذہن میں گونجتا ہے کہ بلا کی جانا میں کون، نہ میں مومن وچ مسیتا، نہ میں پاکا وچ پلیتا، بلا کی جانا میں کون. سچ میرا ایسا کوئی بالکل بھی سیاسی سفر نہیں تھا. سیاسی سفر کا آغاز میں میرے جو ان لاز ہیں وہ سب مطلب اس سیاست میں، اور پیر صاحب کے ویسے بھی جو بھی ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سیاسی سمجھ بوجھ اور شعور بہت زیادہ ہے. مطلب وہ ایک کہہ رہے ہیں کہ ایک ہر وقت ایک سپاہی تیار ہوتا ہے. اور باقی اگر مجھ سے پوچھیں تو رمضان کے دنوں میں پکوڑے بنا رہی تھی تو مجھے کال آئی تھی کہ پیپر جمع کروا دیں. اب آئی ڈونٹ نو آپ لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، لیکن ہوا ایسے ہی تھا. یہاں سے سیاسی سفر کا آغاز ہوا اور میں نے ہاتھ دھوئے، پکوڑوں کا مسالہ سائڈ پہ رکھا، اور یہ جا اور وہ جا. کامیابی کا سفر میری زندگی کا یہی ہے کہ ایک بہت چھوٹے سے شہر سے ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ 18 سال کی عمر میں نکلی ہوئی لڑکی کراچی کے اس وہ کہتے ہیں نا جنگل میں، ایک وہ ریئلی اس میں کوئی لفاظی نہیں ہے کہ وہ ڈری سہمی سی لڑکی. الحمدللہ ابھی میں یہاں پر ہوں. تو الحمدللہ مطلب میں اسی کو کہوں گی کہ زندگی میں بہت نشیب و فراز، اونچ نیچ اور سب چیزیں آئیں، اور اللہ پاک نے ہر جگہ میرا ہاتھ تھام کے رکھا، اور ایک ایسی جگہ اور یہاں اس پارلیمنٹ میں پہنچایا جہاں پر اس 22 کروڑ عوام کے تقریباً ہر بندہ آنے کا خواب دیکھتا ہے. میری اپنی سب سے بڑی کامیابی جو سفر ایک 18 سالہ لڑکی نے شروع کیا تھا، اور کوشش ایک دل میں خواہش تھی کہ جب میں یہ سب کچھ دیکھتی ہوتی تھی کہ میں اس میں کچھ تھوڑا سا اپنا حصہ ڈال لوں، اور دل میں خواہش اٹھتی تھی. وہ سب کچھ تو نہیں کر سکی، لیکن اس پلیٹ فارم پر اس اللہ پاک نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ پہنچایا، تو میرے خیال میں کہ یہی. باقی الحمدللہ ایک اچھی گھریلو زندگی ہے، ماشاءاللہ بچے ہیں، اور کیا اچیومنٹ یہی ہے. فارغ وقت میں مشغلہ میرا کتابیں پڑھنا اور اپنا ہی لوکل ادب. اس میں بالکل بھی میں کوئی اتنے مشکل رائٹرز کے نام نہیں لوں گی. میں اپنا ہی جو اپنے ہمارے پاکستان کے رائٹرز ہیں اور اس بر صغیر میں جتنے مطلب وہ تھے، میں ان کو وہ بکس پڑھنا میرا مطلب ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہابی ہے. وہ میں مطلب مجھے بہت پسند ہے، شاعری، افسانے اور یہ سب چیزیں. نہیں الحمدللہ اللہ پاک نے بہت سارا ایک کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھی اور ٹریک پہ لائف گزاری ہے. کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا ریگریٹ نہیں ہے کہ جو میں کہوں کہ میں یہ زندگی ہوئی تو میں اس کو دوبارہ نہیں کروں گی. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوچھیں کہ کون سا کام کرنا چاہیں گی اگر زندگی نے دوبارہ موقع دیا، تو میرا جو ایک پیشن تھا وہ فلائنگ تھا. وہ بس میری زندگی سے سکپ ہو گیا، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بس 2 بام ہی ہاتھ رہ گیا تھا میرا. لیکن اگر مجھے کبھی موقع ملا تو میں اپنی یہ اس شوق کی تکمیل کروں گی. کہ بہت زیادہ غصہ مت کیا کرو. مجھے اس وقت بھی یہ نصیحت سننے کو ملتی ہوتی تھی کہ اتنا غصہ نہیں کرتے. گھر کے الحمدللہ آتے سبھی ہیں. کوکنگ شوق سے کرتی ہوں. بالکل ظاہر ہے، مطلب اتنے سال تک ایک خاتون آپ کو 24 گھنٹے اویلیبل ہو، اور اس کے بعد وہ آپ اس کو 8-10 دن بعد دیکھنے کو ملے، تو ظاہر شکایت تو بنتی ہے. بچے کرتے ہیں. نہیں میری پہلی تنخواہ میں ایویشن سے میرا تعلق تھا، اور جو مجھے
سب سے پہلی پے ملی تھی وہ میں نے اپنی امی کو دی تھی، بلکہ اپنی امی کے لیے گفٹ لیا تھا. یہ بات 96 کی ہے، اور 96 میں پے ایک دم سے سٹارٹ نہیں ہوئی تھی آپ، بٹ 40-50,000 تھے. بٹ 40-50,000 اس وقت میں بہت ٹھیک ٹھاک رقم ہوتی تھی. اور ابھی کا اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو ظاہر ہے ابھی تو الحمدللہ ویسے بھی مطلب وہ کوئی نہیں، لیکن جو پے ملتی ہے تو اس سے کیا کیا تھا میرے خیال میں وہ میں نے اب وہ کہنے کی بات نہیں ہے کہ میں اسکرین پہ کہہ رہی ہوں، بٹ میں نے اسے چیریٹی کیا تھا. جو آج تک کسی کو نہیں سنایا تھا وہ میں آج کیسے سنا دوں گی. لیکن ایسا کوئی یادگار واقعہ نہیں ہے. بس ہر دن ہی وہ کہتے ہیں نا کہ بس ایک حیرت کدا ہے، تو بس حیرتوں کے پہاڑ ہی ٹوٹتے رہتے ہیں. نہیں وہ تو ایسے بول رہے میرے ہسبینڈ اسموکنگ کرتے ہیں. اور دوسرا اعتراض مجھے سگریٹ اس پہ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ جتنے بھی یہ اگر آپ یہ دیکھیں ٹوبیکو والے ہیں تو وہ اب میں نا بالکل وہ بات گھما کر مجھے آتی نہیں ہے، تو وہ سارے ہمارے سینیٹرز ہی ہیں اسپیشلی، اور سب ایوانوں میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں وہ ٹیکس نہیں دیتے. اور جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ وہ جتنی بھی یہ جو ٹوبیکو فیکٹریز ہیں وہ سب ٹیکس فری زون میں ہیں. جیسا کہ میں نے اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ ایک فیکٹری کے پی کے میں ہے بٹ اس کا گیٹ دوسری طرف ہے تو وہ ٹیکس نہیں دیتا. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ آیا ٹیکس واقعی حکومت کے خزانے میں دیں گے، کیونکہ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے. اور باقی یہ کہ اگر عوام کی صحت کا خیال ہوتا تو یہ بہت پہلے سے اس کے اوپر قدغن لگ چکی ہوتی اور 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو نہیں پی جاتے. لیکن اب ہمارے معاشرے کا آپ گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو یہی ہے کہ لوگ تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں تو وہ یہ لفظ بولتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے اپنے الحمدللہ لوگوں میں عوام میں اٹھتی بیٹھتی ہوں تو ظاہر ایسے فکرے کانوں میں پڑتے ہیں تو وہ بس بول دیا میں نے. سیاست دانوں میں عالیہ حمزہ ملک، وہ میری بہت اچھی دوست ہیں اور بہت سیاسی سمجھ بوجھ رکھتی ہیں. کچھ باتیں ظاہر ہے آپ سب کچھ نہیں کہہ سکتے اسکرین پر، وہ تھوڑا سا رائٹ لیفٹ کہنا پڑتا ہے، بٹ میں نے اس کو کافی حقیقت پسندانہ دیکھا ہے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ فولز پیراڈائز میں نہیں رہتی، کسی میں بھی نہیں. جی ڈی اے تو ایک نام ہے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس مسلم لیگ فنکشنل کی ہوں، اور خواہش ہے کہ یہ جی ڈی اے نہ ہی ہوتی، ہم ہماری اپنی جو شناخت تھی مسلم لیگ فنکشنل وہی رہتی. ہیں تو نہیں تھے شاہ مردان شاہ، پیر صاحب پگارا، بہت سارے نہیں اب نام لے کے کیا کروں، بہت سارے میں تو بہت سارے آ جاتے ہیں. مطلب سیاست دان سیاست میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ میں نے یہاں پر تو سیاست کم ہی دیکھی. اور یہ کہ جس وقت آئے تھے تو یہ ظاہر ہے اب ان سب لوگوں کو بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی باتیں سن کے یا کچھ ایسے نا، وہ ایک جو بت تھے تو وہ یہاں پر آنے کے بعد نا وہ بت دھڑام سے گر گئے، بہت بڑے بڑے بت گرے. تو میں نہیں سمجھتی، کیونکہ سیاست عوام کی خدمت کے لیے آتے ہیں، تو ابھی تک ایسا کوئی میں نے دیکھا نہیں کہ جس کے دل میں سچ مچ کا عوام کا درد ہو، جو اپنی سیاسی سمجھ بوجھ اور بصیرت سے کام لے، رائٹ لیفٹ کی باتوں پہ کان نہ دھرے اور وسیع تر ملکی مفاد میں وہ فیصلے بھی نہ کرتا ہو. نیکسٹ کوسچن. پتہ نہیں سب کے لیے تو میں ہی ہوں گی، لیکن کافی ساری ہے نہیں، مطلب اب مجھے نہیں پتا، ہر کوئی اپنے اسٹینڈس کے لیے یا بات کرنے کے لیے شاؤٹ کرتا ہوگا. سچ ایز میرا ایسا نہیں، میری سب کے ساتھ بڑی اچھی بات چیت ہے. نہیں کچھ ایسے نہیں، مطلب ظاہر ہے عادتیں کچھ مطلب پتہ نہیں. قابل برداشت لوگ خود ہی اپنے آپ کو قابل برداشت ہوں، ورنہ تو کسی نہ کسی کی بات سے دماغ بھگ سے اڑ جاتا ہے. موسٹلی دنیا سے چلے گئے ہیں. کس سے ملنے کی خواہش ہے؟ مستنصر حسین تارڑ سے. وہ میرے ایک وہ کہہ رہے نا کہ فیوریٹ پرسنالٹی ہیں، اور مجھے وہ ہمارے نا کیا کہتے ہیں کہ وہ بچپن کی ان یادوں میں سے ہیں جو اسکول جاتے ہوئے صبح ہم چاچا جی کا پروگرام دیکھتے تھے
اور ابھی میں نے ان سے کسی سے نمبر لے کے میں نے کانٹیکٹ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن کوئی جواب آیا نہیں. تو میری ایک خواہش ہے کہ میں ان سے ملوں. اپنے اخراجات میرے ہسبینڈ مینیج کرتے ہیں، مجھے مطلب وہی مینیج کرتے ہیں. شیئر سچ ابھی تو میرے پاس نہیں. اپنی پسندیدہ تصویر وہ جس میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوں، اور مطلب ایک فیملی تصویر. اور پھر جب دوبارہ ایک دفعہ بنوائی تو اس میں بہت سارے لوگ نہیں تھے، تو وہ تصویر مطلب مجھے کبھی پسند نہیں آئی، میں اس کو دیکھتی بھی نہیں.